حمداللہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ذرا پہلے احتجاج پہ آپ سے بھی رائے لینا چاہ رہی ہوں. یہ جو ان کا احتجاج ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کا طریقہ کار درست ہے؟ جو کچھ لندن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا، آپ سمجھتے ہیں وہ بھی درست ہے؟ اور جو علی امین گنڈا پور بیانات دے رہے ہیں کہ جی واپس نہ آئے تو جنازے اٹھا لیں، یہ جو سیاسی بیانات ہیں اس کے کوئی یہ فائدہ دیتے ہیں یا لانگ ٹرم میں ویسے اس کا نقصان ہوتا ہے؟ آپ ذرا دوبارہ دوہرائیں، میں نے نہیں سنا. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور، یہ سیاسی بیانات احتجاج کے حوالے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے یا آگے جا کے لانگ ٹرم میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور طریقہ کار کیسا ہے احتجاج کا ان کا؟ دیکھیے، یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی پارٹی کا، کہ وہ احتجاج کی نوعیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، کب احتجاج کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے، کس کے خلاف کرنا ہے، کس کے خلاف نہیں کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کہاں نہیں پہنچنا ہے، منزل کیا ہے، یہ تو وضاحت وہ کریں گے. لیکن ایک بات میں عرض کر لوں، اگر میرے بھائی بھی مائنڈ نہ کرے. کون سا بھائی؟ دونوں بھائی بیٹھے ہیں. نہیں، میں پی ٹی آئی والے بھائی، پی ٹی آئی والے بھائی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ آج کل ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لگتا ہے گنڈا پور صاحب کی بات ہونے والی ہے آج. بڑے انہوں نے بھی پیار بھرے بیانات دیے ہیں مولانا کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ نے بار بار بھائی سے پوچھا کہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جی انہوں نے جواب نہیں دیا. جو ایک ادب کے ساتھ ایک بیوی احتراماً شوہر کا نام نہیں لے سکتی ہے، اور ایک پی ٹی آئی ہے کہ مذاکرات تو چاہتی ہے، لیکن کس کے ساتھ مذاکرات؟ جس کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی چاہتی ہے اس کا نام نہیں لے سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کا نام احتراماً نہیں لے سکتی ہے، احترام کی وجہ سے یا خوف اور ڈر کی وجہ سے؟ یہ وضاحت تو امین صاحب کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیل کی بات آپ نے کی. میں بجائے اس کے کہ میں پی ٹی آئی سے پوچھوں کہ ڈیل ہے یا نہیں ہے، وہ تو بھائی نے وضاحت کی، شاید خٹک صاحب نے. میں حکومت سے پوچھ رہا ہوں، کیا حکومت کے علم میں ڈیل ہے یا نہیں ہے؟ رانا صاحب سے پوچھ رہا ہوں. اگر آپ کے علم میں ڈیل ہے کہ پی ٹی آئی ڈیل کر رہی ہے، جیسے آپ نے خواجہ آصف کے بیان کا حوالہ دیا، تو کیا حکومت کو اس ڈیل کا پتہ ہے؟ جو ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اندرون خانہ کوئی واردات ڈالی جا سکتی ہے. اگر ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کا نام رانا صاحب لیں. وہ کون لوگ ہے جو پی ٹی آئی اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں، اس کے ساتھ رابطے میں ہے اور ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی مثال آپ بشرا بی بی کی صورت میں دے رہی ہے. تو یہ حکومت سے سوال بنتا ہے، وہ تو الگ ہے، لیکن ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، حکومت کے علم میں ہے یا نہیں؟ اگر حکومت کے علم میں ہے تو پھر حکومت یہ بتائے کس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. حکومت تو آپ ہے، آپ تو کہتے ہیں ایگزیکٹو میں ہوں، حکومت میرا ہے، تو آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے ڈیل. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے؟ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے تو پھر آپ کس قسم کی حکومت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے حکومت پہ سوال کیا. میں آپ سے سوال کروں. 2019 میں دھرنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاہب کا، اور اس میں آپ سمجھ گئے نا وقت، اور اس میں میاں نواز شریف کے جیل سے باہر آنے اور بیرون ملک روانگی جو تھی اس کے لیے راہ ہموار ہوئی تھی. ایسی کوئی فیسیلیٹیشن تو آپ لوگوں کی طرف سے تو نہیں دی جا سکتی ہے عمران خان کو مولانا صاحب کی طرف سے؟ بدقسمتی ہے، وہ تو 2019 کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے. وہ بیچ میں پڑے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی. ٹھیک، کس کی طرف سے پڑے تھے سر بیچ میں؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جنرل فیض کی طرف سے. مولانا صاحب نے بانگ ظہر اس کا بتایا بھی. باجوہ کی طرف سے نہیں، مطلب آپ جو بھی سمجھے، باجوہ کا نام لے، کیا دونوں کا نام لے لیں، جنرل باجوہ یا جنرل فیض، جو بھی ہے نا. ان کا نام نون لیگ بھی نہیں لیتی. رول زیادہ باجوہ کا اتنا نہیں تھا جتنا جنرل فیض کا رول تھا. تو لہٰذا ان کی طرف سے وہ آئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو. جو بھی صورتحال ہو وہ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. لیکن چودھری برادران کی خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی سمجھے، وہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے پاس بھی گئے تھے مذاکرات کے لیے اور بھجوائے تھے مشرف نے، لیکن نواب اکبر بگٹی کو اسی مشرف کے ذریعے ان کو مروایا گیا. لیکن ہمارے پاس جو ہے رات گئی بات گئی، وہی چودھری شجاعت نے اسی فارمولے پہ عمل کیا. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام جو 2018 میں کہاں کھڑی تھی کہ 25-18 کا الیکشن، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے. آج بھی جمعیت علماء اسلام کا یہی موقف ہے
کہ جو مینڈیٹ موجودہ حکومتی پارٹیوں کو ملا ہے یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ آکشن ہے۔ اس لیے پچھلے دن مولانا نے ڈیرہ اسماعیل خان سے پھر مطالبہ کیا کہ ملک میں نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر آپ ملک میں استحکام اور اسٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ رائٹ سر، لیکن علی امین گنڈا پور تو کہہ رہے ہیں، وہ مولانا صاحب کے حوالے سے جو بیان بازی کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کے کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف آگے ساتھ ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب نے اپنا ریٹ بڑھایا ہے، زیادہ ریٹ لے کے انہوں نے پھر اس ترمیم کے لیے ووٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جے یو آئی ایف والوں کو کہ مولانا صاحب کو سمجھائیں، اتنا لالچ نہیں اچھا ہوتا، پہلے نہ اور پھر ہاں۔ پہلے پی ٹی آئی فیصلہ کرے کہ ان کی اس پارٹی کی قیادت جو پی ٹی آئی نام ہے اس کی قیادت علی امین کر رہا ہے یا مولانا یا عمران خان کر رہا ہے؟ ایک سیکنڈ، کون کر رہا ہے؟ ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ نہیں، ایک بات دوسری بات یہ، اگر آپ کو مولانا سے اتنی چڑ ہے، علی امین گنڈا پور کو مخاطب کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو نہیں، اگر آپ کو مولانا سے اتنی تکلیف ہے تو اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو کہے کہ مولانا کے پاس مت جائیں۔ آج بھی اسد قیصر مولانا صاحب کے پاس گیا تھا، تو ایک طرف اسد قیصر اس کی سلطنت، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ایک سیاسی ماحول پیدا کرنے کے لیے، ایک مثبت فضا پیدا کرنے کے لیے جو ہم بھی چاہتے ہیں اور وقت کا تقاضا بھی ہے، اور دوسری طرف سے علی امین گنڈا پور اپنے پارٹی کی پیٹ میں چھرا گونپنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس مثبت فضا کو وہ منفی فضا میں تبدیل کریں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ماحول کو ایک علی امین گنڈا پور کی بیان سے خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کیا پی جی کا شوربہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کون لیڈ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو اس وقت میں؟ عمران خان صاحب۔ اچھا، گنڈا پور صاحب ذاتی کیپیسٹی میں بیانات دے رہے ہیں؟ نہیں، عمران خان صاحب کا چیف منسٹر ہے، صوبائی صدر ہے ہمارے پارٹی کا۔ تو مطلب یہ پی ٹی آئی کی ہی بولی ہے جو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بیان کے حوالے سے۔ آج ہی بیانات چلے ہیں، انہوں نے یہی باتیں کی ہیں کہ مولانا صاحب نے اپنا ریٹ بڑھایا ہے، زیادہ ریٹ لے کے انہوں نے۔ میں نے نہیں دیکھا، آپ پوچھ لیجیے گا ان سے۔ میں پوچھ بھی لوں گا، میں دیکھ بھی لوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی نہ ہمارا انتخابی اتحاد ہے، نہ ہمارا نظریاتی اتحاد ہے۔ ایک ترمیم کی ایشو کے اوپر جو کہ وہ بھی اپوزیشن میں ہے، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ نہ ہو، ہم بھی چاہ رہے تھے کہ یہ ترمیم نہ ہو۔ یہ اپوزیشن جماعتوں کا اپنا ہی کردار ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ کا ذہن نکال کے انہوں نے ترمیم میں ووٹ دے دیا، آپ نے اس کے بعد بھی نہیں دیا۔ جی دیکھیں، وہ تو ہم عمران خان صاحب سے ہماری قیادت کو کتنے ٹائم کے لیے ملنے دیا؟ اتنی بڑی لگائی رکھی تھی۔ جی دیکھیں، وہ پارٹی کے سربراہ تو وہ ہے، ڈیسائیڈ تو انہوں نے کرنا تھا۔ اگر اتنی بڑی ترمیم ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب جن کو کسی چیز کا بھی نہیں تھا پتہ جیل کے اندر، تو وہ کیسے ہم ایسی کمٹمنٹ کرتے